الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ حاضرین محترم، آج ہم اور آپ شہزادہ مخدوم سمنانی، جانشین قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 11ویں سالانہ فاتحہ میں حاضر ہیں۔ حضرت کو ہم سے جدا ہوئے 11 سال گزر چکے ہیں۔ ہم سب آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ وہ اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفیض بھی فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے پس یہی دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی، اس سے دل پاک اور صاف ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ نشانیاں ہیں کیا؟ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں تو ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے، اور جب تعظیم نہیں کریں گے تو دل پاک نہیں ہوگا۔ قرآن نے تو کہہ دیا نا، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دلوں کا تقوی ہے۔ جب تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو تمہارا دل پاک اور صاف ہوگا۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن، اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ اب یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں، کوئی زیادہ بلند نہیں، کوئی زیادہ خوبصورت نہیں۔ دنیا میں ایک سے ایک پہاڑ اور پہاڑی موجود ہے، ایک سے ایک بلند و بالا پہاڑ موجود ہے، کسی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ 2 پہاڑیاں جو زیادہ بلند نہیں، جو زیادہ خوبصورت نہیں، اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں شاعر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے اللہ نے اپنی نشانی قرار دی تھی۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ، اور بلکہ علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی قدم لگے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بھی قدم لگے۔ اب غور کرو، نبیوں کے قدم لگے تو وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جائے، ولیاء کے قدم لگے تو وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جائے۔ تو جب نیک بندوں کے قدم لگے وہ نشانی بن جائے تو جس مزار میں نیک بندہ آرام فرما ہو وہ نشانی کیوں نہ بنے؟ وہ نشانی کیوں نہ بنے؟ یہیں سے عقیدہ مل گیا اہل سنت کو، جتنے مزارات اولیاء اللہ کے سب اللہ کی دین کی نشانی۔
انبیاء کرام کے مزارات اللہ کے دین کی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی، حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی، مقام ابراہیم اللہ کے دین کی نشانی، روضہ رسول اللہ کے دین کی نشانی۔ اللہ کے دین کی نشانی اور انہی کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ، انہی کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں میں، جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں میں سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نشانی ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تمام نشانیوں میں رسول کی ذات سب سے افضل نشانی، سب سے برتر نشانی، سب سے اعلیٰ اور بالا نشانی۔ فرماتے ہیں اسی لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعظیم کی جائے گی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نشانی تعظیم بھی سب سے زیادہ، سب سے افضل نشانی تعظیم بھی سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ نشانی تعظیم بھی سب سے زیادہ۔ تو وہ رسول جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی، وہ رسول جس کی ذات کا احترام سب سے زیادہ کیا جائے، اب غور کرو وہی رسول جس روضے میں آرام فرما ہو وہ نشانی نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ وہ نشانی نہ بنے تو کیا بنے؟ لیکن یہ بدبخت آج اسی روضے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسی گنبد خضرا کو اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں 29 رمضان کو میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھا، دھماکہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ خوارج، یہ دشمنان اسلام، یہ ہمیں ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن وہ عیاش عرب جن میں نہ عشق ہے نہ عقل ہے، صرف ان کو پیسہ چاہیے، ان کو رسول کی آل نہیں چاہیے، ان کو صرف ریال چاہیے۔ اور ہمیں ریال نہیں چاہیے، ہمیں نبی کی آل چاہیے۔ عاشق ریال نہیں مانگتا، وہ نبی کی آل مانگتا، اسی میں سب کچھ ہے۔ ان کو بتا رہے ہیں دیکھو یہاں تک پہنچ گئے، آج تک کسی کی جرات ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں دھماکہ کر سکے؟ لیکن یہ عیاش عرب، ان کے کان پر جو نہیں رنگتی، ان کا تو خود کا عقیدہ یہی ہے۔ ارے انہی لوگوں نے تو ہزاروں صحابہ کے مزارات کو مسمار کر دیا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو، گنبد کو مسمار کر دیا، صحابہ کی قبروں کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور ان کا بس چلتا، ان کی ناپاک نگاہیں گنبد خضرا کی طرف لگی ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر اور ویسے بھی ایک کلپ چل رہا ہے، ایک بدبخت، غالباً اس کا نام سراج ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، معراج، بدبخت اہل حدیث، اس سے کسی نے پوچھا تم یہ مزارات کے خلاف جو بول رہے ہو، یہ گنبد جائز نہیں ہے، یہ فلاں جائز نہیں ہے، یہ گنبد خضرا جو ہے، تو جانتے ہو اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں اس کو بھی ہم نے مصلحت کی وجہ سے چھوڑ رکھا، موقع ملے گا تو اسے بھی ڈھا دیں۔ یہ ناپاک عزائم ہیں ان کے، یہ خوارج ہیں اور حقیقت میں دین سے خارج ہیں، مزارات کے خلاف یہی سازشیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے، انبیاء کرام کے مزارات کے خلاف یہی سازشیں کر رہے ہیں۔ بدبخت کہتا ہے ہم نے مصلحت کے طور پر چھوڑ رکھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بدبخت ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے مصلحت کے طور پہ چھوڑ رکھا، ورنہ ایسا غضب نازل ہوگا کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ارے اس گنبد کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ گنبد نہ ہوتا پوری کائنات میں کوئی گنبد نہ ہوتا، اسی گنبد خضرا کی وجہ سے تو سارے گنبد ہیں۔
اسی کی وجہ سے بغداد کا گنبد ہے، اسی کی وجہ سے اجمیر میں گنبد ہے، اسی کی وجہ سے کلگر میں گنبد ہے، اسی کی وجہ سے لاہور میں گنبد ہے، اسی کی وجہ سے دہلی میں گنبد ہے، اسی کی وجہ سے بریلی میں گنبد ہے، اسی کی وجہ سے کچوچی شریف میں گنبد ہے، اور اسی کی وجہ سے یہاں کراچی میں گنبد ہے۔ وہ ایک گنبد نہ ہوتا، کائنات میں کوئی گنبد نہ ہوتا، اسی گنبد خضرا کی وجہ سے یہ سارے گنبد ہیں، اور انشاءاللہ گنبد خضرا بھی قائم رہے گا، اور یہ سارے گنبد قائم رہیں گے، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ داعش کے نام سے تنظیم بنائی انگریزوں نے دھماکے کر رہے ہیں، کہاں؟ مزارات پر۔ موصل میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے مزار پر دھماکہ کیا۔ یہ فقیر خود وہاں حاضری دے چکا، ان کے مزار کو اللہ کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے اللہ نے دھماکے سے پہلے ہی ان کے جسد مبارک کو اٹھا لیا ہو۔ کیوں؟ یہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، یہ بزرگان دین اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ زمین انبیاء کے اجسام کو نہیں کھا سکتی۔ اور پھر آگے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یقین کامل ہے، جتنے انبیاء کرام ہیں اپنی قبور میں زندہ ہیں، جتنے اولیاء اعظام ہیں اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور جب یہ سب زندہ ہیں تو سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اعلیٰ زندہ۔ اور کہتے کیا ہیں؟ ہم کیوں ڈھا رہے ہیں؟ ہم مزارات کے کیوں خلاف ہیں؟ یہاں شرک ہو رہا۔ پوچھو شرک کیا ہے؟ چوم رہے ہیں۔ چومنا شرک ہے۔ چومنا یعنی مزار کو چوم لیا، شرک ہے۔ ہم نے کہا تھا شرک کی تعریف کرو، کیا ہے شرک؟ کیا ہے؟ جو کام تم اللہ کے لیے کرو وہی بندے کے لیے کرو تب شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اگر کسی بندے کو کیا جائے گا تب شرک۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، اگر کسی بندے کی عبادت کی جائے گی تب شرک ہے۔ ہم مزار کی عبادت نہیں کرتے، ہم مزار کو پوجتے نہیں ہیں، چومتے ہیں۔ پوجتے نہیں، چومتے ہیں۔ اور یاد رکھو پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے۔ پوجنے اور چومنے میں فرق ہے۔ کہتے تم مزارات کو پوجتے ہیں، سنیوں کہتے ہیں یہ قبر پرست، کہتے ہیں نا بت پرست۔ جس بت کو دیکھا اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جس بت کو دیکھا اس کی پوجا شروع کر دے۔ ہمیں کہتے ہیں قبر پرست۔ ہم نے کہا سنو، قبر پرست وہ ہوتا ہے جو ہر قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ ہم اہل سنت ہر قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے، جس قبر میں قبر والا موجود ہے وہیں کھڑے ہوتے۔ جہاں قبر والا موجود ہے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے بغداد میں ایک مزار ہے، مزار والا موجود ہے۔ اجمیر میں مزار ہے، مزار والا موجود ہے۔ لاہور میں مزار ہے، مزار والا موجود ہے۔ کراچی میں مزار ہے، مزار والا موجود ہے۔ تو قبر پرست تو وہ ہو جو ہر قبر کے آگے کھڑا ہو جائے۔ قبرستان میں کتنی قبریں ہیں؟ کیا ہر قبر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے؟ نہیں۔ کیا ہر قبر کو چومتے؟ نہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پتھر ہے؟ کہہ رہے ہاں پتھر ہے۔ چومتے ہو؟ حجر اسود پتھر ہے، چومتے ہو؟ کہہ رہے ہاں چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہو؟ کہہ رہے یہ جنتی ہے، یہ پتھر جنتی ہے،
اس لیے چومتے ہیں۔ ہم نے کہا تم حجر اسود کو اس لیے چومتے ہو کہ جنتی ہیں، ہم مزار کو اس لیے چومتے ہیں اس کے اندر جنتی۔ حجر اسود جنتی ہے، مزار کو اس لیے چوما اس کے اندر جنتی ہے۔ ہم پوجتے نہیں ہیں، چومتے ہیں۔ اور یاد رکھو پوجنے اور چومنے میں فرق ہے، پوجنے اور چومنے میں فرق ہے۔ بیت اللہ میں 360 بت تھے، پوجا جاتا تھا، رسول نے نکال کر پھینک دی۔ پھینکا نہیں پھینکا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک چھوٹی سی چھڑی سرکار کے دستے مبارک، بت سارے کھڑے ہیں، سرکار نے ہلکا سا اشارہ کیا، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوق، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے۔ اشارہ کرتے تھے گر جاتا تھا، اشارہ کرتے تھے گر جاتا۔ صحابہ سے فرمایا سارے بت نکال کر پھینک دو۔ بت بھی پتھر تھے نا، نکال کر پھینک دی۔ بیت اللہ کے اندر جتنے پتھر تھے بت سب نکال کر پھینک دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، سارے پتھر جو بت کی صورت میں تھے پھینک دیے، پھینکے یا نہیں پھینکے؟ 2 پتھر چھوڑ دیے، 2 پتھر چھوڑ دیے، ان کو نہیں پھینکا۔ 360 بت پھینک دو اٹھا کر، بیت اللہ میں جتنے بت ہیں پھینک دو، بیت اللہ کی چھت پر جتنے ہیں علی شیر خدا کو چڑھا دیا، چڑھ جاؤ اور پھینک دو۔ پھینک دیا، 2 پتھر چھوڑ دی۔ کون سے؟ حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ بھی تو پتھر تھے، ان کو بھی پھینک دیا جاتا۔ ارے 360 پتھر پھینک دیے، بیت اللہ کے اندر سے نکال کر پھینک دیا، چھت کے اوپر سے اٹھا کر پھینک دیا، 2 پتھر کیوں چھوڑ دیے؟ یہیں سے پتا چلا کہ جن پتھروں کو پوجا جا رہا تھا ان کو پھینک دیا گیا، جن کو چوما جا رہا تھا احترام سے لگا دیا گیا۔ جن کو چوما جا رہا تھا احترام سے لگا دیا۔ حجر اسود کو پھینکا نہیں، بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ مقام ابراہیم کو پھینکا نہیں، کیوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کا نشان قدم، جس پر نشان آ جائے اس کی بھی تعظیم کرو۔ ارے ان کی بات تو بہت بلند ہے، جس پر نشان قدم آ جائے اس کی بھی تعظیم کرو۔ یہاں بھی نماز پڑھو، وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لی۔ تو اب پتہ چل گیا جن پتھروں کو پوجا جا رہا تھا پھینک دیا گیا، اور جن پتھروں کو چوما جا رہا تھا احترام سے لگا دیا گیا۔ یہیں سے اہل سنت کا عقیدہ پتہ چل گیا، ہم مزار کو پوجتے نہیں ہیں، چومتے ہیں۔ پوجتے نہیں ہیں، چومتے ہیں۔ کیوں؟ میرے رسول نے حجر کو بھی چوما اور میرے رسول نے بشر کو بھی چوما، دونوں کو چوما۔ میرے رسول نے حجر کو بھی چوما اور میرے رسول نے بشر کو بھی چوما۔ حجر کو چوما، حجر اسود کو چوما، بشر کو چوما، امام حسن حسین کو چوما، اور رسول نے ان دونوں کو چوم کر بتا دیا ایسا حجر کہیں ملے تو حجر چومو اور ایسا بشر ملے تو بشر چومو۔ ایسا حجر ملے تو حجر چومو اور ایسا بشر ملے تو بشر چومو۔ ارے ہم تو رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کہتے نہیں چومنا شرک، ہم نے کہا بتاؤ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ چومنا شرک، تم اللہ کو چوم سکتے ہو؟ کہتے نہیں چوم سکتے۔ پتہ چل گیا اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اور جسے چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا اور جسے چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم چوم رہے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ تو اب بہانہ کیا بنایا؟ ہم مزارات کو اسی لیے ڈھا رہے ہیں، ہم بم اس لیے مار رہے ہیں، اس لیے مسمار کر رہے ہیں، غیر شرعی کام ہو رہا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، نزلہ ہوگا، نزلہ ہوتا ہے نا، نزلے کا علاج کرو گے کہ ناک کاٹ کے پھینک دو؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کوئی ناک کاٹ کے پھینکے گا؟ نزلے کا علاج کیا جائے گا،
اول تو کوئی غلط کام نہیں ہو رہا، لیکن اگر کسی مزار پر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزار کو مسمار کر دیا جائے، جو غلط کام ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے، جو غلط کام ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہ لوگ کیوں مزارات کو مسمار کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ جانتے ہیں یہ اللہ کی دین کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب تک اہل سنت اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں گے، بزرگان دین کے آستانوں پر آتے رہیں گے، ان کی خانقاہوں پر آتے رہیں گے، ان کے ایمان کو جلا ملتی رہے گی، ان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی رہے گی، اور ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے مزارات کے دشمن ہیں داعش کی وہ بدبخت تنظیم جو انگریزوں نے قائم کی، بغداد میں، موصل میں حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو، حضرت شیس علیہ السلام کے مزار کو، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات کو انہوں نے بم سے اڑا دیا، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارات کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اڑانے کا حکم نہیں دیا۔ سرکار کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، جب تم قبرستان جاؤ قبروں پر مت بیٹھو۔ لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، سرکار کو پتا تھا کہ بیٹھ جائیں گے، تدفین ہو رہی ہے، دیر لگ رہی ہے، کوئی قبر پکی ہے اس پہ بیٹھ گئے، پہلے سے اشارہ فرما دیا، 1400 سال پہلے سے بتا دی قبروں پر مت بیٹھو۔ فرمایا جو قبر پر بیٹھتا ہے صاحب قبر کو اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، قبر پر بیٹھنا ایسا ہے کہ آدمی جلتے توے پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ اس کی کھال جل جائے۔ غور کرو، اتنا غلط کام ہے قبر پر بیٹھنا، اور وہ کسی ولی کی قبر نہیں ہے، عام مسلمانوں کی قبروں کے احترام کا حکم دیا گیا۔ عام مسلمان، جب عام مسلمان کی قبر کا احترام یہ ہے تو جو ولی اللہ ہو اس کی قبر کا کیا احترام ہوگا، اور جو نبی اللہ ہو اس کی قبر کا کیا احترام ہوگا، اور جو سید الانبیاء ہو ان کے روضے کا کیا احترام ہوگا۔ سمجھ لیجئے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ خوارج ہیں، یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے دشمن ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے دین کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، امت مسلمہ کے ایمان کو جلا ملتی ہے، ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا۔ وہ جانتے ہیں اسلام مولویوں نے نہیں پھیلایا، صوفیوں نے پھیلایا۔ کوئی ایک مولوی دکھا دو، کوئی عالم دین جو کہے کہ ہندوستان میں اتنے ہزار مسلمان کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کی تبلیغ اثر نہیں رکھتی، بے شک علماء کا ایک الگ طبقہ ہے، علماء کا احترام ہے، علماء کا مقام الگ ہے، انہوں نے کوششیں کی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام پھیلا، لیکن ولی کی اور صوفی کی کوشش الگ ہے۔ علماء کا پیغام کانوں تک اور ولی کا پیغام دلوں تک پہنچتا۔ اسی لیے ایک مرد قلندر، سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاہ، معین بے کساں، والی ہندوستان، عطا رسول، خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دے۔ کون تھے وہ؟ عالم بھی تھے، با عمل بھی تھے، صوفی بھی تھے، با صفا بھی تھے، با کردار بھی تھے، صاحب علم اور روحانیت بھی تھے۔ جہاں پر دلائل سے مقابلہ کرنے کا موقع آیا، غریب نواز نے دلائل سے مقابلہ کیا، اور جہاں پر جادوگروں سے مقابلہ ہوا اپنے علم اور روحانیت سے مقابلہ کیا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ اسی لیے یہ تمام لوگ، یہ داعش کی تنظیم اور ان کے پیروکار یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، یہ خوارج کا ٹولہ پاکستان میں بھی موجود ہے، یہ سب مزارات اولیاء اللہ کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ ان مزارات کو مٹا دیا جائے، ان کو مسمار کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ دین کے مراکز ہیں، جب تک یہ قائم رہیں گے دین کو جلا ملتی رہے گی۔
ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تم اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یہ سارے گنبد جو پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، روحانیت پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ سارے گنبد بھی قائم رہیں گے. اور جس گنبد خضرا کی وجہ سے یہ گنبد ہے، وہ گنبد خضرا بھی قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ اپنی کوششیں کرتے رہیں، لیکن مٹانے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. اللہ بھیج رہا ہے اپنے ولیوں کے پاس، اللہ بھیج رہا ہے اپنے رسول کے پاس. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تیرے پاس آ جائے. اپنی مسجد میں کیوں نہیں بلایا؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں بلایا؟ نہیں محبوب، مولا جرم تو تیرا کیا ہے، نافرمانی تو تیری کی ہے. ہاں نافرمانی میری کی ہے. نہیں، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور پھر وہاں جا کر معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا؟ نہیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو. مل گئی. واستغفر لهم الرسول. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک اٹھا دے لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو. پتہ چل گیا یہ بزرگان دین کے مزارات، یہ آستانے، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں اسلام کا مرکز ہیں. یہاں آنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، سرور ملتا ہے، کیف ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، روحانیت ملتی ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی ہو جاتی. اچھا ہم آتے کیوں ہیں؟ کہتے صفائی کے لیے. کیا آپ صفائی نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے میں غسل کر کے میں نے اپنے جسم کو صاف کر لیا. ٹھیک ہے، جسم کو صاف کر سکتے ہو، دل کو صاف کر سکتے. کوئی ایسا آلہ سائنس نے ایجاد کیا جو آپ کے دل کو صاف کر دے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے، قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی. ذکر الہی، اور یہ ذکر الہی بزرگان دین کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ان کا اپنا دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب ان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یار کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، اور جب یار کے جلوے نظر آتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر جو بھی سیاہ قلب ان کی بارگاہ میں آ جائے اس پر ایک نظر پڑ جائے، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دیتے. ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دیتے ہیں. صاحب عرس اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے، بڑے غور سے سنیے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے وہ گمراہ ہے. جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے وہ گمراہ ہے. کیا مطلب؟ سامنے تو بہت اچھا نظر آ رہا لیکن باطن میں چھپ کر پوشیدگی میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے. ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے وہ گمراہ ہے. جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے وہ ولی اللہ. جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، ظاہر میں کیسا ہی نظر آ رہا ہو لیکن دل پاک ہے، صاف ہے، اور دل نور محمدی سے روشن. جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے وہ ولی اللہ ہے. اور فرمایا جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے وہ نیک ہے. جس کا ظاہر اور باطن جیسے اندر ہے ویسے باہر، جیسے باہر ہے ویسے اندر، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے وہ نیک ہے. تو اگر ہم اپنے باطن کو ظاہر سے بہتر نہیں کر سکتے تو کم سے کم دونوں کو ایک تو کر سکتے. اگر باطن کو ظاہر سے بہتر نہیں کر سکتے تو دونوں کو ایک تو کر سکتے ہیں. ایک کر سکتے ہیں، بلکہ باطن کو ظاہر سے بہتر بھی کر سکتے ہیں. طریقہ یہ ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ جن کا باطن ان کے ظاہر سے 1000 درجے بہتر. اپنے آپ کو چھپاتے رہے، مٹاتے رہے، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں. اللہ نے ان کو سب کچھ بنا دیا.
सब कुछ बना दिया। एक निगाह करम होगी, तुम्हारा जाहिर भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा बातिन भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा भी रोशन हो जाएगा, तुम्हारा कल्ब भी रोशन हो जाएगा। ये इन्हीं बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिर होने से होता। तो आज हम उस अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं कि जिन्होंने 44 साल मसनदे रुश्द व हिदायत पर बैठकर इस्लाम की तरबीज और इशाअत फरमाई और ऐसी तबलीग फरमाई कि उनकी बारगाह में आने वाले जो पैंट और शर्ट पहनकर और क्लीन शेव होकर आते थे, बारगाह में हाजिरी देते देते बाशरा हो गए, सच्चे पक्के मुसलमान हो। जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे, वो अल्लाह समद और हिज्जुल बहर का चिल्ला करने लगे। ये उसी मर्द कलंदर की निगाहें करम थी। कैसे कैसे लोग आए, सबको अपने दामन में छुपा लिया, सबको अपने दामन में छुपा लिया। किसी को झड़का नहीं, किसी को डांटा नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी को निकाला नहीं। इसलिए वो जानते थे मैं आले रसूल हूं, मेरे नाना का यही तरीका था। जब उन्होंने किसी को नहीं भगाया तो मैं क्यों भगा दूं? आ जाओ, सब मेरे दामन में आ जाओ। सबको मैंने अपने दामन में ले लिया और दामन में लेकर ऐसा पाक किया कि सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बना था। उनकी निगाह करम से कितने जर्रे चमके और आफताब पर सितारा बन गए, कितने जर्रे चमके आफताब और महताब बन गए। कितनों ने उनकी दुआओं से जाहिरी तरक्की हासिल की और कितनों ने उनकी निगाह करम से बातनी तरक्की हासिल, जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दी। वो उस एक मर्द कलंदर की निगाह का नतीजा था। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी निगाह से इस पूरे मजमे को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और जितने लोग आए हैं, मैं उनके जानशीन होने की वजह से ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनको खुशखबरी दे रहा हूं कि जितने भी आए हैं खाली कोई नहीं जाएगा, फैजान लेकर जाए। बुलाया ही इसलिए कि देना है, बुलाया ही इसलिए कि देना है, वरना बुलाता ही नहीं। बुजुर्गान दीन की जरूरत ही नहीं। मैं लाहौर गया तो एक साहब कहने लगे मैं इतने अरसे से ही लाहौर में हूं, आज तक मैं दाता के मजार पे नहीं गया। इतने अरसे से, काफी लंबा अरसा बताया, आज तक मैं दाता साहब के मजार पे नहीं गया। खुश होकर बता रहा। मैंने कहा तुम्हें बुलाया ही नहीं, दाता ने बुलाया ही नहीं। इस काबिल ही समझे कि तू आए वहां पर। हमें देखो कराची से बुला लिया, किसी को पेशावर से बुला लिया, किसी को कहां से बुला लिया। ये तो बुलाने वाले का बुलावा है। और एक बात याद रखिए, हम किसी को घर में बुलाते हैं, खाली लौटाते हैं? खाने के लिए पूछते हैं, पानी के लिए पूछते हैं, कुछ नहीं तो चाय के लिए पूछते हैं ना। अरे हम गुनाहगार जब किसी को अपने यहां मेहमान बुला ले, खाली ना लौटाएं तो ये वलीउल्लाह जब बुला ले तो कैसे खाली लौटाते? जब हम खाली ना लौटाएं तो अल्लाह का वली जो नेमतें लुटा रहा है कैसे खाली लौटा दे? इसीलिए इस यकीन के साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह जो भी आया झोलियां भर के लेकर जाएगा। अशरफी फैज, अशरफी खजाना लुट रहा है, लूटने वालों लूट लो। आज वो मर्द कलंदर अपनी बारगाह में आने वालों को दे रहा, खुश है। देखो ये मेरे उर्स में सारे मौजूद हैं, ये अपने घरों को छोड़कर, ये अपने अहलो अयाल को छोड़कर, ये अपनी नींदों को छोड़कर मेरे उर्स में जमा है। मैं कैसे खाली लौटा दूंगा? इनको झोलियां भर के दूंगा। ये अल्लाह के वलियों की शान। वो तो खैर बदबख्त हैं जो मानते ही नहीं। एक बदबख्त कहने लगा, तुम कहते हो गौसे आजम में ये ताकत है? अगर गौसे आजम में ताकत है, दूर से मदद कर सकते हैं, दूर से फैज पहुंचा सकते हैं, दूर से ये सब कुछ कर सकते हैं, मेरी टांग तोड़ के दिखाएं, मैं मान लूं गौस में ताकत है। अगर तुम्हारे गौस में ताकत है, मेरी टांग तोड़ के दिखाएं। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने डंडा उठाया, उसने कहा इतने छोटे से काम के लिए हम गौस पाक को जहमत नहीं देते, ये तो उनके गुलाम कर देंगे। अरे इतने से काम के लिए उनको बुलाएं, बगदाद से लाओ, मैं तोड़ देता। उठाया और मारा, टांग तोड़ दी, हो गया काम। तो ये तो बदबख्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुलाम ही काफी हैं।
اس لیے آج ہم اس پلیٹ فارم سے تمام فتنہ پرور حضرات اور جتنے فتنے چل رہے ہیں بشمول داعش ان سب کو للکار کر کہتے ہیں انشاءاللہ تمہارے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کی مدد شامل حال ہے, رسول اللہ کی حمایت شامل حال ہے. ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو خالی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف غوث جیلانی ہے تو دوسری طرف مخدوم سمنانی. ہم ان کی مدد لے کر بیٹھے ہیں, خالی نہیں ہیں. ہمیں مت دیکھو, ہمارے پیچھے دیکھو. ہمیں دیکھو گے تو کہو گے ہاں ان کو تو ہم اڑا دیں گے, ہاں ان کو تو ہم ختم کر دیں گے. یہی تو افسوس ہے, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے. یہی افسوس ہے, ہمیں دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کر اعتراضات فتنے دیگر چیزیں کرتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں نہیں دیکھو, پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھو گے تو غوث اعظم جاہ و جلال کے ساتھ نظر آئیں گے. پیچھے دیکھو گے تو مخدوم سمنانی حسن و جمال کے ساتھ نظر آئیں گے. پیچھے دیکھو گے تو قطب ربانی جود و نوال کے ساتھ نظر آئیں گے. اور پیچھے دیکھو گے تو اشرف المشائخ فضل و کمال کے ساتھ نظر آئیں گے. ہمیں مت دیکھو, پیچھے دیکھو. الحمدللہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی حمایت حاصل ہے, اور اسی لیے ہم بے خوف بے خطر کہ جنہوں نے بٹھایا ہے وہ خود ہی سنبھالیں گے. جنہوں نے بٹھایا خود ہی سنبھالیں گے. ہم کچھ نہیں, خالی ڈبہ, وہ خود ہی سنبھالیں گے. جب بٹھایا ہے تو سنبھالیں گے بھی. خود بیٹھ جائیں تو بات الگ ہے. ایک ہے نا جو خود بیٹھ جائے, ایک ہوتا ہے الیکشن, ایک ہوتا ہے سلیکشن. الیکشن اور سلیکشن فرق ہے. الیکشن میں ووٹ ڈلتا ہے, سلیکشن میں ووٹ نہیں ڈلتا, بٹھا دیا جاتا. الحمدللہ ہم الیکشن والے ہیں ہی نہیں, ہم تو سلیکشن والے. ہم سلیکشن والے ہیں. رسول اعظم کا سلیکشن کیا اللہ نے, رسول نے سلیکشن کیا علی شیر خدا, انہوں نے سلیکشن کیا امام حسن بصری, انہوں نے سلیکشن کیا عبد الواحد ابن زید. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. انہوں نے سلیکشن کیا غوث اعظم, پھر سلیکشن ہوا غریب نواز, پھر سلیکشن ہوا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی, انہوں نے سلیکشن کیا بابا فرید, انہوں نے سلیکشن کیا محبوب الہی, انہوں نے سلیکشن کیا آخی سراج آئینہ ہند, انہوں نے سلیکشن کیا حضرت علاؤالدین گنج نبات, انہوں نے سلیکشن کیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, انہوں نے سلیکشن کیا عبد الرزاق نور العین, انہوں نے سلیکشن کیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہم شبیہ غوث الاعظم. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور سلیکشن ہوا قطب ربانی, پھر سلیکشن اشرف المشائخ, اور پھر یہ فقیر. سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نہیں رہیں گے لیکن ان کا مشن چلتا رہے, ان کی نگاہ کرم سے چلے. آج کی مبارک اور مقدس محفل حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی سالانہ فاتحہ یا عرس کہیں, جو بھی آپ کہیں, اس کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ کراچی میں, یہی محفل ہالینڈ کے شہر روٹرڈم میں بھی منعقد ہو رہی, اور یہی محفل آج بعد نماز مغرب فیصل آباد میں میرے برادر گرامی حافظ سید صاحبزادہ جمال اشرف جیلانی زیدہ مجدہ کی صدارت میں بعد نماز مغرب تا عشاء منعقد ہوئی. اور یہی محفل ملتان میں دوسرے برادر گرامی صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی زیدہ مجدہ کی صدارت میں ملتان میں منعقد. کراچی کا فیض سب جگہ پھیل رہا. یہ جتنے بھی ان کے شہزادے ہیں یہ سب ستارے, یہ سب ستارے ہیں. اور ستارے جب چمکتے ہیں جب ان کے پیچھے آفتاب ہو. ستارے اپنی روشنی سے نہیں چمکتے, ستارے اپنی روشنی سے نہیں چمکتے. ستاروں کا چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آفتاب پردے میں ہے, کوئی آفتاب پردے میں ہے. اشرف المشائخ کے 5 صاحبزادے 5 اسٹار ستارے چمک رہے ہیں, اس بات کی دلیل ہے چمکانے والا مزار میں ہے, وہیں سے فیض جاری. بیدم وارسی نے کہا تھا شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول.
یہ سب چمک رہے ہیں، فیض پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ فیض پہنچاتے رہیں گے. فیض ہمارا نہیں ہے، انہی کا ہے. ہمارا کام تو وہاں سے لینا، یہاں پر دینا بس. الحمدللہ احسان ہی جو چیزیں انہوں نے شروع کی وہ قائم ہیں، جو مراکز انہوں نے قائم کیے پوری دنیا میں الحمدللہ احسان ہی آج تک اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں چلتے تھے. میرے برادر گرامی صاحبزادہ حکیم سید اشرف گیلانی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت نے اپنی زندگی میں ماہنامہ الاشرف کے نام سے رسالے کا اجرا فرمایا تھا. الحمدللہ اب تک جاری ہے. آپ حضرات سے، تمام حضرات سے اور خصوصاً اشرفی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس رسالے کے ساتھ تعاون فرمائیے. اس رسالے کے ساتھ اور تعاون، آپ اس کے سالانہ خریدار بنیے. ہر مہینے گھر پہ آپ کو رسالہ پہنچ جائے. یہ حلقہ اشرفیہ کے تمام اراکین یہاں پر موجود ہیں. بلال اشرفی صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے سالانہ خریدار بنیے. اس کے اندر علم بھی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے، اس کے اندر فقہ بھی ہے اور اس کے اندر ظاہری تمام چیزیں موجود ہیں. تو اس کے تعاون کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود خریدار بنیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیسے دے کر جو خریدار نہیں بن سکتا آپ اس کو بھی بنائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، میری طرف سے 5 آدمیوں کو رسالہ جاری کر دیں. تو یہ ادارے کے ساتھ تعاون، ادارے کے ساتھ، کیونکہ یہ رسالہ تمام یونیورسٹیوں میں، تمام کالجز میں، تمام مدارس میں، تمام علماء کو، تمام مشائخ کو بالکل فری جا رہا، بالکل فری جا رہا. اور ظاہر ہے اعزازی رسالہ جائے گا تو اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اس کی مدد اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے ممبر بنیں، دوسروں کو بنائیں، اشتہارات لا کر یہاں پر مہیا کریں اور اس کی ترویج میں، اس کی تشہیر میں آپ حصہ لیں. انشاءاللہ بزرگان دین کا فیضان جاری ہے، آپ کو وہ فیض ملے گا. اس لیے ہر مرید پر یہ لازم ہے کہ ہر مہینے وہ رسالہ خریدے. اول تو اس کا خریدار بنے تو گھر ہی پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ خود خریدیں، آپ اس کو پھیلائیں علماء تک، مشائخ تک. جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں ان علاقوں کی جو مساجد اہل سنت کی ہیں، یہاں سے رسالہ خریدیے، ان علماء تک پہنچائیے. یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے، یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے. یہ جلسہ جو اس وقت ہو رہا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ www.ashrafia.net پر براہ راست دیکھا جا رہا. اور اس وقت نہ صرف کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جہاں جہاں مراکز ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس جلسے کو لائیو دیکھا جا رہا، اس جلسے کو لائیو دیکھا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے جناب نعمان رحمانی اشرفی اور ان کی پوری ٹیم اور بلال اشرفی، انہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور اس وجہ سے یہ امر ممکن ہوا کہ دور بیٹھنے والے بھی اس کو بہت آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مرکزی حلقہ اشرفیہ کے تمام اراکین جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طرح اپنے خانوادے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال بھی ہے. اور اس سال کا حصہ جو ہے وہ 8,000 روپے مقرر کیا گیا. تو جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہیں وہ یہاں پر آ کر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی اس پروگرام کو پوری دنیا میں، خصوصاً اشرفی حضرات اور خصوصاً وہ جو حضرت اشرف المشائخ کے دامن سے یا اس فقیر کے ہاتھ پر بیٹھ ہیں، ان سب پر یہ لازم ہے 5 وقت نماز کی سب سے پہلے پابندی کریں. اس کے بعد جو اوراد و وظائف، دعائے حفظ البحر، اللہ الصمد، سورہ مزمل، جو بھی چیزیں ان کو بتائی ہیں ان سب کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلنے کی
तौफीक अता फरमाए, उनके मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।